الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم کچھ نہ کچھ دعائیں ہم لوگ اس سے پڑھتے ہیں اسلام 360 کی ایپ سے، تاکہ ہماری ہیبٹ بنے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنے روٹین کا حصہ بنائیں۔ اسی سے پیچھے جو ہے صبح و شام کے اذکار ہیں، لیکن آج ہم جو ہے وہ مصائب و مشکلات سے نجات کی کچھ دعائیں سنیں گے جو حدیث مبارکہ میں پیارے آقا نے ہمیں سکھائی ہیں۔ سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم والی آیات اور دعائیں، یعنی وہ دعائیں جن میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم آ رہا ہے۔ اسم اعظم وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر آپ دعائیں مانگیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم آتا ہے، یعنی ایسا نام ہے جو کہ اسم اعظم کہلاتا ہے، یعنی جس سے اگر آپ اللہ کو پکاریں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے وہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سنن نبی داؤد سے، اور جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ دعا ہے۔ وہ دعا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ کے کافی سارے اسم آ گئے ہیں، الہ، واحد، اس کے علاوہ الرحمن، الرحیم، تو ان میں سے کوئی بھی اسم اعظم ہو سکتا ہے۔ آگے ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نام آیا ہے الحی القیوم، تو یہ بھی اسم اعظم ہو سکتا ہے۔ آگے ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آگے ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سب چہرے حی و قیوم اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ تمام جو دعائیں ہیں، یہ اسم اعظم والی دعائیں ہیں، ان کے ذریعے سے جب آپ مانگتے ہیں تو دعا جو ہے یقیناً قبول ہوتی ہے۔ آگے ہیں اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ، اس لیے کہ تو واحد ہے، یکتا ہے، ایسا بے نیاز جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے، یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی سارے اسم آئے ہیں، واحد، احد، صمد، اس کے علاوہ کافی سارے غفور، رحیم، تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اسم، ان میں سے کوئی بھی اسم اسم اعظم ہو سکتا ہے، اس لیے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اگلی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم
اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ یقیناً میں تجھ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی حصے دار نہیں، تو بے حد احسان کرنے والا ہے۔ اے آسمان اور زمین کو بے مثل پیدا کرنے والے، اے صاحب جلال و عزت والے، اے زندہ جاوید، اے قائم و دائم، بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگلی دعا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ بلا شبہ میں تجھ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے ایسا بے نیاز کہ جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام اسم اعظم ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگے وہ مقبول ہوتی ہے۔ اگلی دو دعائیں بھی بہت خوبصورت ہیں، ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ہیں فکر مندی اور غم سے نجات کی دعائیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسمی هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اے اللہ یقیناً میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری ہی کنیز کا بیٹا ہوں، اور میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اپنی اس کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو خاص کیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن مجید میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے غموں کی نجات بنا دے۔ تو یہ جو ہے اپنے لیے میرے غموں کا علاج اور میرے فکروں کا تریاق بنا دے۔ تو یہ خاص دعا ہے جس میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہم تجھ سے تیرے ہر اس اسم کے ذریعے سے، تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں جو تو نے اپنا رکھا ہے۔ تو اس میں خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کا ہر اسم، اور اس میں اسم اعظم بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وہ بھی دعا کتنی پیاری ہے کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، سینے کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا علاج کر دے، ہمارے فکروں کا تریاق کر دے۔ اس سے اگلی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلاع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے تسلط سے۔ یہ اپنے لیے دعا ہے، ہر چیز کا اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ شامل ہے کہ اپنے لیے یہ مانگی جائے تمام غموں پریشانیوں سے نجات کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور کاہلی سے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس میں کہ ہمیں جو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا انسان سست ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے کام اور دینی کام بھی رہ جاتے ہیں، تو اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، بزدلی اور بخل سے بھی، قرض سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اور لوگوں کے شر سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔
تو یہ تمام دعائیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آئیے ہم تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہ کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جو یتخبطہ الشیطان، اس کے حواس کھو دیے شیطان نے، من المسی، چھونے سے، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ تجارت مانند ہے سود کے، وحل اللہ البیع، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ حرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جسے پہنچے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو کچھ ہو چکا، وامرہ، اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، ومن عاد، اور جو لوٹے، فاولئک اصحاب النار، تو وہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ حالانکہ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کچھ اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس میں جو ہے سود کی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ اس سے پیچھے ہم جو ہے اسی کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ سن رہے تھے، تو آج جو ہے اس میں تذکرہ یہ ہے کہ سود کھانے کے حوالے سے سود کی حرمت کا بیان آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے کچھ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو ویسے ہی ہے، جو انسان ٹریڈ کرتا ہے تجارت کرتا ہے، مال خریدنا بیچنا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو سود ہی ہے، اور پھر وہ سود کھانا شروع ہو گئے، حالانکہ اس میں کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے، اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ یعنی سود کیا کہتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل کسی نے آپ سے 10,000 قرضہ لیا ہے اور آپ اسے اس شرط پہ دیں کہ میں تم سے جب قرضہ واپس لوں گا تو میں تم سے 10,000 نہیں بلکہ میں تم سے 12,000 لوں گا یا 15,000 لوں گا، اس طرح کی کوئی شرط رکھ دیں، یعنی اصل کے علاوہ بھی آپ کچھ لیں تو اس کو کہتے ہیں سود۔ نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکلیں رائج تھیں، اور جنہیں اہل عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھی کہ مثلاً دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا، اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور اسے طے کر لیتا ہے کہ اتنی مدت میں اتنی رقم سے زائد ادا کرنی ہوگی، یا مثلاً قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے
ایک شرح طے ہو جاتی تھی اور اس مدت میں اصل رقم مع اضافے کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت سے پہلے زائد شرح پر دی جاتی۔ اسی نوعیت کے معاملات کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہی ہے جو آئی ایم ایف سے، جیسے پاکستان نے قرضے لیے ہیں، سود لیا اور پھر وہ سود بڑھے ہی جا رہے، کم نہیں ہو رہا۔ تو اس کا یہاں بتایا گیا ہوتا کیسے ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر تم اس منتھ تک، فار ایگزامپل مارچ تک یہ قرضہ مجھے واپس کر دو تو میں تم سے اصل رقم وصول کروں گا۔ اصل رقم اگر وصول کریں تب تک تو وہ سود نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ اگر اس سے بڑھ گیا تو میں تم سے 10 کی بجائے میں تم سے 12 لوں گا، اگر اس منتھ تک بھی تم نے نہیں دیا تو 12 سے مزید بڑھ کے 15 ہو جائے گا، اس منتھ تک بھی نہیں دیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے کر کے جب قیمت بڑھاتے رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سود ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے قرضہ تو کچھ لیا ہوتا ہے، اصل رقم تو کچھ ہوتی ہے، لیکن وہ سود بڑھا کے اور پھر پچھلے سود اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں، ان میں بھی کچھ ایڈ ہوتا رہتا ہے، انٹرسٹ ایڈ ہوتا رہتا ہے، اور پھر وہ سارا جو ہے وہ سود کے کھاتے میں جو ہے سود کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ اجتماعی لیول پہ دیکھیں تو معیشت جیسے ہمارے ملک کی تباہ ہو چکی ہے، بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اور اگر آپ اجتماعی لیول پہ کسی شخص کو دیکھیں، اس نے اگر لیا ہے تو وہ تو ساری زندگی بوجھ میں ہی دبتا رہے گا نا، یعنی اس کا تو قرضہ بڑھتا ہی رہا، وہ تو ساری زندگی پھر غلامی کرتا رہے گا۔ اس طرح سے تو وہ کبھی اس قرضے سے نکل ہی نہیں سکے گا۔ جتنے عرصے میں وہ اصل رقم جمع کرے گا تب تک اتنا زیادہ سود اس پہ چڑھ چکا ہوگا کہ وہ عطا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جو ہے دبتا ہی رہے گا۔ تو یہ اسی طرح سے زمیندارانہ نظام ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ غریبوں کو اس سے ساری زندگی جو ہے سود پہ ان کو قرضے دیتے ہیں اور ساری زندگی ان کو غلامی کراتے ہیں، ان سے وہ ادا نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں، ان کی اولاد کو بھی غلام بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سخت حرام کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں ان کی مثال اللہ نے کیسے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو سود کھاتا ہے تو اس کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر بانولا کر دیا ہے۔ تو یہاں جو ہے ایسا کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اہل عرب دیوانے آدمی کو مجنون یعنی آصیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا تو یوں کہتے کہ اسے جن لگ گیا ہے۔ اس محاورے کا استعمال کرتے ہوئے قرآن سود خوار کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو، یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے، اسی طرح سود خوار بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری سے کس طرح انسانی محبت اور اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی، اس لیے سود خوار آدمی قیامت کے روز ایک باولے محبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ انسان دنیا کی محبت کے پیچھے کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اس کا کیا اثر پڑے گا انسانی زندگی پہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو زمیندارانہ نظام ہے، کسی غریب کسان نے یا کسی نے کبھی قرضہ لے لیا، وہ سود پہ قرضہ دیتے ہیں اور پھر ان کی نسلوں کو غلام بنائے رکھتے ہیں، ان کی نسلوں سے جو ہے کام کرواتے ہیں اپنی کھیتوں پہ، زمینوں پہ۔ اور یہ کنٹریز کا آپ دیکھیں تو وہ کنٹری ہمیشہ غلام ہی رہتا ہے ان کے فیصلوں کا، اور جیسے آج ہمارے سامنے ہمارے کنٹری کا حال ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جس نے یہ نظام کھڑے کیے ہیں، الحمدللہ، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے یہ سودی نظام کھڑے کیے ہیں، کوئی شخص انڈیویجول طور پہ لے یا کنٹریز جیسے ایک ادارہ بن گیا آئی ایم ایف جو کہ سود پہ قرضے لیتا ہے، تو ان سب کی دیوانگی کا حال بتایا گیا ہے کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ تو مجنون کیوں ہو گئے ہیں؟ کہ ابھی دنیا میں تو یہ لے لیں گے، اس سے اپنی خوشحالی کا سامان کریں گے اور بہت ساروں کو بدحال کر دیں گے، جیسے کہ ہمارے ملک میں ایک عام شخص کی زندگی کیا ہے، یعنی وہ ہر چیز وہ ٹیکس پہ لے تو وہ کیسے اپنی زندگی گزارے۔ لیکن فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو سزا ہے وہ تو آگے آ رہی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے، اس طرح باولے ہو جانا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی جیسی ہے، یعنی تجارت کو سود سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں
اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہے۔ تو دیکھیے تجارت کیا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کہیں سے مال خریدا اور آپ نے جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں آپ نے کہیں سے مال خریدا اور آپ نے جو ہے اس پہ کچھ نہ کچھ منافع لگا کے آپ نے اس کو بیچا۔ جیسے میں نے کہیں سے کپڑا خریدا 500 میں اور میں نے کسی جگہ پہ اس کو بھیجا 700 میں، تو یہ تجارت کہلاتی ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے تجارت کرنا۔ تجارت دیکھیے کہ صحابہ بھی تجارت کرتے تھے، ہمارے نبی بھی، حضرت خدیجہ بھی تجارت کرتی تھیں کہ آپ مال خریدیں کہیں سے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں محنت انوالو ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ اگر میں نے 500 میں لیا تو سب سے پہلے میں کہیں گیا ہوں گا، میں نے کہیں دور سے خام مال خریدا ہوگا، پھر میں سفر کر کے اس کو کوئی مارکیٹ میں لایا ہوں گا، مارکیٹ میں نے بیچنے کے لیے محنت کی ہوگی، تو اس میں بہت ساری محنت انوالو ہوتی ہے، کام انوالو ہوتا ہے۔ سود میں بغیر محنت کے آپ کو معاوضہ مل جاتا ہے، یعنی آپ نے جسٹ کسی کو پیسے دیے اور اب آپ بڑھائے جا رہے ہیں بغیر کسی اس کے آپ اس سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے تجارت کو تو جائز کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اس طرح کے دلائل موجودہ زمانے کے سود خوار بھی سود کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے اور وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ قرض دینے والے کو نہ ادا کرے، مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں، خواہ وہ تجارت کے ہوں، صنعت و حرف کے یا زراعت کے، خواہ انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہے اور اپنے سرمایہ اور محنت ہر دو سے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں آدمی کو نقصان کا یعنی رسک مول نہ لیتا ہو، جس میں آدمی کے لیے لازماً ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو۔ یعنی اب کیا ہے کہ تجارت میں نا ایک رسک انوالو ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل میں نے 500 کا کپڑا لیا اس امید پر کہ مجھے اس سے ہو سکتا ہے 200 کا منافع ہو جائے یا کچھ مجھے فائدہ حاصل ہو، لیکن اس میں رسک انوالو ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کی قیمت گر جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ مجھے اس سے کم میں دینا پڑے، یعنی 500 کا تو خریدا تھا لیکن 300 کا بیچنا پڑ جائے، پھر مجبوری ایسی آ جائے کہ بیچنا ہی پڑے اپنا یعنی پیسہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں رسک انوالو ہوتا ہے، محنت انوالو ہوتی ہے۔ پھر آخرکار پوری کاروباری دنیا میں ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی کیوں جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے۔ تو اب کیا ہے لیکن جو سود کھاتا ہے اس کے لیے تو کوئی رسک نہیں ہے، اس نے تو بس بتا دیا کہ بھائی اتنی رقم تم لے لو اور اس پہ مجھے اتنا منافع تم دیتے رہو، سود یعنی کھاتا رہے، تو اس کے لیے کوئی رسک بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی محنت انوالو ہے۔ غیر نفع بخش اعراض کے لیے قرض لینے والے کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے اور شرح کی کمی بیشی کے معاملے پر بھی قطع نظر کر لیجیے۔ معاملہ اس قرض کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لیے لیا جائے اور شرح بھی تھوڑی ہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، اپنی قابلیت، اپنا سرمایہ دن رات کھپا رہے ہیں اور جس کی صحیح اور کوشش کے بل پر ہی ان کے کاروبار کا بار آور ہونا موقوف ہے، ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر پر ہو، مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہیں قرض دے دیا ہو وہ بے خطر ایک طے شدہ منافع وصول کرتا چلا جائے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو جسٹ پیسہ لگا دینا، اس میں کوئی محنت انوالو ہونا، اس کو رسک انوالو ہو، بس اس کو تو منافع ملتا رہے، اس کو کسی قسم کا رسک نہ ہو، کسی قسم کی کمی نہ ہو، تو یہ بالکل ناجائز ہے، یہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ آخر کس عقل، کس منطق، کس انصاف اور کس معاشیت کی روح سے درست ہے اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص ایک کارخانے کے 20 سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ برابری 5% سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لینے کا حقدار ہوگا، حالانکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت کے اندر آئندہ 20 سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہے۔ اور یہ کس طرح درست ہے کہ ایک قوم کے سارے ہی طبقے ایک لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں، مگر ساری قوم کے اندر سے صرف ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا ہو جو اپنے دیے ہوئے جنگی قرض پر اپنی ہی قوم سے لڑائی کے ایک صدی بعد تک سود وصول کرتا رہے۔ تو اب سوال یہی ہے نا کہ جو شخص کاروبار کر رہا ہے وہ محنت بھی کر رہا ہے، رسک بھی انوالو ہے، اپنی جان مال پیسہ سب کچھ لگا رہا ہے،
پھر محنت بھی کر رہا ہے، پھر اس کو معلوم بھی نہیں ہے اس پہ منافع حاصل ہوگا کہ نہیں، لیکن دوسرا شخص جس نے کچھ مال دے دیا اور وہ فکس جو ہے اس پہ سود کھاتا رہے گا، اس کو نہ کبھی کوئی منافع ہے، نہ کبھی کوئی کمی بیشی ہے، نہ کوئی رسک انوالو ہے، نہ کوئی اس نے محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل حرام کیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت اور سود کا اصولی فرق جس کی بنا پر دونوں معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے، تجارت میں بائع اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس کے بائع سے خریدی ہے، اور بائع اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔ بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے اور جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے، وہ تو ایک فکس رقم لیتا رہتا ہے، اس کا تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو دیتا ہے اس کو یعنی اس پہ جو قرضہ اس کو قرضے پہ جو ایڈیشنل سود ہے جو دیتا رہتا ہے، تو اس کو کوئی معلوم نہیں ہے اس کو جو اس نے سود قرضہ لیا تھا اس پہ اس کو نفع ہوگا کہ نہیں۔ تو اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نافع نہیں ہے، اور اگر وہ تجارت یا زراعت یا صنعت اور حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اس طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔ تو یعنی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ اس کو اس سے نفع ہوگا، لیکن سود تو دوسرے والے کو کنفرم ہے کہ اس نے ہر صورت لینا ہی لینا ہے۔ تجارت یا بائع مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع حاصل کرتا ہے۔ تو دیکھیے تجارت اور اس میں دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ تجارت پہ وہ ایک ہی بار فار ایگزامپل 500 کا کپڑا لیا، 700 کا بیچا، وہ ایک ہی بار اس نے لیا، وہ ختم، اب وہ فردر دوبارہ سے مال خریدے گا، دوبارہ سے اسے بیچے گا۔ لیکن سود کا کیا، ایک بار دے دیا، پھر وہ منافع اس پہ کھاتا رہے، پھر وہ مال بڑھاتا رہے کہ اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، یعنی 10,000 دیے تھے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، وہ بندہ نہیں عطا کر سکا، 25 ہو گئے، یعنی مال بڑھتا گیا ہے، تو یعنی کہ وہ منافع وصول کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ IMF کی آپ شرطیں دیکھ لیں کہ وہ قرضہ یعنی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اصل رقم تو بہت کم ہے لیکن جو اس میں سود لگ چکا ہے اور وہ مسلسل بڑھے جا رہا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے، مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا، اور بہرحال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے، اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے۔ تو کیا ہے کہ وہ جب سود ادا نہیں کر پاتے، جیسے بینک کرتا ہے کہ کوئی سود نہیں ادا کر پاتا تو اس کی چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جو بھی اس کی جائیداد ہے، زمینیں ہیں، گورنمنٹ کے تھرو اس کی گاڑی، چیزیں، پوری چیزیں لے کر اس کا جو ہے وہ سود ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور کنٹریز پہ آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ تھا کہ اپنے پھر ادارے جو ہے جو بھی اپنی کمپنیز ہیں آئل گیس وغیرہ کے وہ IMF کے حوالے کر دے، تو ابھی پاکستان اپنے طور پہ ان کو بیچ رہا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے ان سود کو بیچ دے، ورنہ یہ کہ وہ کمپنیز آتی ہیں وہ پھر یہ سارا اپنے کنٹرول میں، یعنی کنٹری کو ایک طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہیں۔ تو یہ انڈیویجول لیول پر جو اجتماعی لیول پہ ہم دونوں مثالیں دیکھ رہے ہیں، تفصیل تھوڑی ڈیٹیلڈ ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو آج آخری کچھ منٹ میں ختم کر لیں۔ تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائع کو واپس نہیں کرنی پڑتی۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی، برقرار رہتی ہے اور باخنسا مالک کی جائیداد کو واپس دے دی جاتی ہے، لیکن سود کے معاملے میں قرض دار سرمایہ کو صرف کر چکتا ہے، پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ
تجارت میں ایک بار آپ نے لین دین کیا، وہ چیز آپ نے بیچ دی، وہ ختم ہو گئے، معاملہ ختم۔ لیکن اس میں کیا ہے، قرض کی صورت میں کیا ہے کہ وہ اپنا جو ہے مال ایک بار دیتا ہے، اس کو قرضہ لٹاتا ہے، پھر اس کو اضافہ اس میں دیتا رہتا ہے، پھر یعنی اگر اضافہ ہوتا رہا، اوریجنل رقم دے بھی دی لیکن جو سود تھا وہ اس کے لیے رہتا ہے باقی، تو اس طرح سے وہ اضافہ اس میں لیتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے اس شخص کا نقصان ہے جو سود پہ لیتا ہے۔ تجارت اور صنعت اور حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت، وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں محض اپنی ضروریات سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں غالب شریک بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں، جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اور نفع میں صرف جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع و نقصان کے، بلا لحاظ تناسب نفع کے اپنے طے شدہ منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ ایک طرح سے پہلے تو اس کے کاروبار میں پارٹنر بن جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، اور دوسرا یہ کہ وہ صرف نفع والا ہی پارٹنر ہوتا ہے، یعنی کہ تمہیں نقصان ہو، جو کچھ بھی ہو، میرا سود فکس رہے گا اور یہ بڑھتا بھی رہے گا کہ تم نے ادا نہ کیا، تو یہ نہیں، صرف اس کے نفع میں ہی وہ پارٹنر ہوتا ہے۔ ان وجہوں سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم شان فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس سود اس کی تہذیب کرنے کا موجب بنتا ہے۔ پھر اخلاقی حیثیت سے یہ سود کی عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زر پرستی کی صفات پیدا کرتا ہے، اور ہمدردی و امداد باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اس بنا پر سود معاشی و اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس نے جس چیز کو کہا ہے کہ یہ میرے خلاف جو ہے، اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے، وہ سود ہے، تو وہ انسانی، کیونکہ اس میں انسانوں کی تباہی تھی، معاشرے کی تباہی تھی، اس میں جو ہے ایک بخل، خود غرضی والا، بے رحمی والا نظام تھا، اس وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا جس شخص نے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ پہلے کھا پی چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اللہ اسے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں فرمایا گیا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر کسی نے پہلے سود کھائے ہوئے ہیں، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے جو کوئی سود کھا چکا ہے، کہنے کا مطلب یہی نہیں کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا، بلکہ اس سے محض قانونی رعیت مراد ہے، یعنی جو سود پہلے کھا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ تو یہ اوبویسلی تب تک حکم تھا جب تک سود کی حرمت جو ہے نہیں اتری تھی، اس لیے تھا کہ جو پچھلا ہو چکا، اگر وہ پچھلے کھاتے کھلنے لگے تو پچھلے کئی نسلوں تک جاتے، تو اس لیے فرمایا جو پچھلا ہو چکا وہ تو نہیں، لیکن آئندہ سے جو سود کھایا جائے گا تو وہ کیا ہے، وہ حرام ہے، مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کا نحوست بدستور باقی رہے گی۔ جو کسی نے سودی کاروبار سے سمیٹا اگر وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والا ہے اور اس کا معاشی و اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہے، تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی ہے اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کو پتہ چلے ان کے مال اس کے پاس ہے، اس حد تک ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ یہی عمل اسے خدا کی سزا سے بچا سکے گا۔ رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھا رہا ہے، تو بعید نہیں کہ وہ اپنی اس حرام خوری کی سزا پا کر رہے گا۔ تو جو شخص باز نہیں آیا، اور جو شخص باز آیا ہے تو صحیح معنوں میں تقویٰ کا کیا ہے کہ وہ اپنا پچھلا مال واپس کرے، جو اس نے اپنے مال میں شامل کیا ہے سود، اس کو جو ہے ان کو جس سے اس نے لیا ہے ان کو واپس کرے، اللہ کی راہ میں دے، اپنے مال کو پاک صاف کرے اور پاک صاف ہو کے اللہ سے ملے، تاکہ آگے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو حکم اس کے بعد اس کی جو ہے اس کے بعد بھی، اس حکم کے اترنے کے بعد بھی سود لیتا رہے تو وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اجتماعی طور پہ ہم بھی کافر ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک سود کے نظام میں رہ رہے ہیں، سود کے نظام پہ جی رہے ہیں۔ انڈیویجول لیول پہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں، اور کوشش ہی نہیں کرنی بلکہ ہر صورت بچنا ہے، کیونکہ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کا ہم نے جو تفسیر میں سنا، جو ہم نے حدیث مبارکہ میں سنا، جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں، ہمیں انہیں یاد رکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو ہے انڈیویجول لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ بھی سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ملک کا جو معیشی نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کافی امپورٹنٹ ٹاپک تھا، کل اسی سے ریلیٹڈ ایک دو چیزیں اور کنٹینیو ہوں گی تو انشاءاللہ ان کو کل سنیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔